ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. الحمدللہ آج 9 فروری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 15 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. میں نے سورۃ البقرہ کے تعارف میں بتایا تھا کہ پہلے 9 رکوع جو ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مقدمہ قائم کیا ہے اور ان کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تم نے یہ کیا اس کے بدلے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا. اور یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویل ہوئے کہ جو بھی اس طرح کرے گا، انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرے گا، اس کے اوپر میرے عذاب کا کوڑا اسی طریقے سے برسے گا. اور اس میں یہ دعوت تھی موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ تم کوئی زیادہ لاڈلے نہیں ہو. اگر تم نے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا کہ تمہاری نسبت کس کے ساتھ ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر بھی آئے گا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ غزوہ احد وہ غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہلے یہ بشارت دے دی تھی کہ فتح مقدر ہے. اس کے باوجود صرف 35 صحابہ کرام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح کے بعد مسلمانوں کو شکست سے دوچار کروایا. 70 صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک دانت شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی اسی وجہ سے کیونکہ آپ کا خون اتنا نکلا کہ آپ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اس پہ میں ایک تلخ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر ان کے فالورز ان کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کی تلوار جو ہے وہ بالکل ننگی تلوار ہے. آج جب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے تو وہ کسی زوم میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کی رشتہ داری ہے.
ناٹ ایٹ آل. تو وہ کئی ایک واقعات ذکر ہو چکے ہیں اس سے پہلی کلاسوں کے اندر. آج بھی کچھ امپورٹنٹ واقعات آئیں گے بنی اسرائیل کی ہسٹری کے, اور ہر واقعے کے بعد پھر ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ ان کے ساتھ اس کام کے سبب یہ ہوا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے عہد لیا تھا. عہد کیا لیا تھا وہ آگے آ جائے گا. اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ کوہ طور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے, وہ ایک سائبان بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر آ گیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد کرو گے, تم ان کا ساتھ دو گے اس دین میں, اس کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں, ورنہ یہ پہاڑ تم پہ ابھی گرا کے گرا. آپ ذرا امیجن کریں, اتنا بڑا پہاڑ جب سر پہ آیا ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے. خذوا ما آتیناکم بقوہ, پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ. یعنی کون سی چیز؟ تورات, انبیاء کی تعلیمات. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو. اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو. ہائے ہائے, ثم تولیتم من بعد ذلک, لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا, منہ موڑ لیا ہم سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سب کو ہی اللہ ملیا میٹ کر دیتا. عذاب تو آیا, میں نے پہلے بھی بتایا کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلیگ کا مرض آیا, لاکھوں یہودی جو ہیں وہ اس طاعون کے مرض میں جو ہے وہ مر گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتل مرتد کی سزا آئی, جو 70,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا ان پر برسا کہ توبہ کا سبب اب یہی ہے. یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہوئے, لیکن اس کے باوجود باقی لوگوں کو اللہ نے بچا لیا. اس کا ہی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی تباہ و برباد کر دیتا, لیکن یہ اللہ کے فضل اور رحمت تھا کہ ہم نے پھر تمہیں کھلی چھٹی دی. تمہارے آباء و اجداد نے یہ حرکتیں کی, لیکن جنہوں نے کیا ان کو سزا ملی, باقیوں کو ہم اس طریقے سے آگے لے کر چلے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی. وہ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آئے گا. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے. یہود پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کر سکتے ہیں, لیکن سیچرڈے کا دن ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ کے لیے, اور اس دن تم نے شکار نہیں کرنا. لیکن سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ پورا ہفتہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں جس طرح ہفتے والے دن آتی تھیں, بلکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے پھدکتی تھیں. تو کتنا دیر بندہ صبر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر گڑھے کھود لیے ایڈجسنٹ سمندری جھیل کے ساتھ. جب مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھتا تھا ان گڑھوں میں پھنس جاتا تھا, جب پانی اترتا تھا وہ مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تھیں. تو ہفتے دن تو وہ شکار نہیں کرتے تھے, اتوار کو کر لیتے تھے. یعنی انہوں نے ایک ہیلا, ایک بہانہ ڈھونڈا شکار کا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ تھے, تمہارے آباء و اجداد میں سے, جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی, یعنی کتا حلال کرنے کی کوشش کی, جس کو کہتے ہیں ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا اور بہانہ گڑا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے, وما خلفہا, اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. عبرت اس اعتبار سے تو بن گئی نا جی,
ان لوگوں کے لیے تو سزا ہوئی اور ان کی اولادوں کو بھی یہ چیز نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. یہ چیز تو ٹرانسفر ہوئی. تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لاڈلی امت تھی, اس نے جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا, بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو. اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے, جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھیں, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے, بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا تھا, کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے؟ اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا, چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا, تو لہٰذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں. تو میں نے بتایا کہ بالکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویح کتنی ہے, کہتے ہیں تراوی تو 20 ہوگی, وی پنجابی والا لا لیتے ہیں. بھائی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھال نہیں اتارنی, مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے. اب یہ ٹائٹل نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی کے بیہاف پہ یہ بات کر رہے ہو, یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے. اور زیادہ تر کیس میں ان کی ذاتی اختراع ہی نکل رہی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی, لہٰذا وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار سوال پوچھنا ہی حرام ہے, اور الٹا گستاخ کہنا شروع کر دیں گے, مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور چونکہ جاہل ہوتے ہیں, ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے پھر پورا اس کا اپروپریٹ آنسر دیا تھا, اور میں نے قرآن و سنت سے کئی دلائل سامنے رکھے ہیں, وہ یوٹیوب پہ ضرور کلپ میرا دیکھیں. علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام, یوٹیوب پہ لکھیں سوالیہ نشان کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا, بڑی کمال کی گفتگو ہے. آپ کو ان کے ہیلے اور بہانے پتہ چل جائیں گے کہ کس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں صرف اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے, میرے سے نہیں ایڈریس پوچھنا, مجھے نہیں پتا. اچھا, تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. اب یہ گائے کا حکم پتہ کیوں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے, انہوں نے پتہ نا کہ ایک بچھڑا سونا پگھلا کے, وہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر, سامری نے بنایا تھا, پھر اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. 70,000 یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے, ظاہر ہے ان پہ ایمان لائے تھے, ان کے ساتھی تھے, لیکن نبی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا, زندہ ہے, چند دنوں کے لیے گیا ہے, تو وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے. اب وہ چونکہ بچڑا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بچڑے کی محبت نکالنی تھی, گائے کی محبت نکالنی تھی, تو ان کو حکم دیا کہ گائے کو ہی قربان کرو. یہ آپ کو حج اور عمرے کے موقع پہ بال کیوں منڈوائے جاتے ہیں؟ تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے. بال سنوارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا بندے کو, ظاہر ہے ایک حسن کی علامت بھی ہے بال. یہ تو گنجوں سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لیے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو سر منڈواتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پہ, اور 1 دفعہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں. چھوٹے تو آپ نے بہرحال کروانے ہی ہوتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا, تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں. قالوا اتتخذونا ہزوا,
کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں تو کہتے پہ ہو؟ پیغمبر مذاق کرتا ہے؟ دین کے احکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مذاق کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں۔ اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ، جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور الصحابۃ کلہم عدول، وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں، باقی تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، انسان انسان ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورۃ الجمعہ کی آیات آ گئی ہیں قرآن کے اندر، اس کو آپ ضعیف بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ ایک قافلہ آیا تھا، وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے۔ آپ کو کہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے، گستاخی ہو جائے گی، تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے، وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے۔ صحابہ تو شاید کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں۔ حضرت آدم کی غلطی کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان، نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان، ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو، کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو۔ یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی کوئی گائے لو، اس کو قربان کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان کے درمیان۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو، اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو؟ اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی اور تحت الشعور میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ نکل نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے، یہ ٹال جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہائے صدقے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی، جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا۔ اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی، اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا، اونوں ہی کون ہے، ٹھیک، اس کلر دی لبو۔ اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے پھر ملے گی۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے۔ اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی، کنہ نو اور کھولے آ جائے۔ ہم ان کو بتاتے یار دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور بتائیں نا، اور کیا کریے بھئی، جو لکھا ہوا ہے وہ کرو۔ وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اچھا جی سنی ہے، جی سنی ہے، سنیوں کی حدیث کی کتابیں کون سی؟ جی بخاری مسلم۔ آپ نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے؟ بخاری مسلم طریقہ دکھائیں کہ بھئی رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، اچھا یہ بتائیں، یہ کیوں بتائیں، پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ وہی بال کی کھال اتارنا، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے، کیونکہ معاشرے سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے۔ اچھا
تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو. ان دسو کیڑی گاہ ہو، دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، کر دو. پھر ان کا رنگ پوچھو، رنگ بھی بتا دیا. اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں، یہی رہ گیا نا پیچھے. ٹھیک ہے نا جی، کیا کھاتی ہو یہ. اچھا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے. اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائے وہ ہو کس قسم کی. یہ ان سے ایک انجانے میں عقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا. اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نا تو عذاب ہی آنا تھا، گائے نہیں تھی ان کو ملنی. یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا. قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو. بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاں ہوئے، کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب بے داغ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو. اب ڈھونڈو، یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے. آخر میں ایک بوڑھی عورت جو بڑی غریب عورت تھی، اس کی لاٹری نکلی، اس کے پاس وہ گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے خریدی. یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی 2 لاکھ کی خریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر 2 کروڑ روپے کی ملی، کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا. تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی، چاندی کا سونا ہو گیا. تو وہ پھر قال الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، انہوں سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے. کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا، جس طرح ہم بھی کرتے ہیں. ہاں جی دسو کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ، میں آگے جواب دیتا ہوں، آگے کرتے کرتے بالکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ہم وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر نہیں سی آندہ، انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کے الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی. اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، ایک انسان کو، تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا. اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں علم غیب تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو بعد کے بزرگوں کو آیا. حالانکہ وقت پیغمبر بھی موجود ہیں، اللہ نے ان کو بھی نہیں بتایا کون قاتل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے قربان کی تھی نا اس کے ذریعے وہ اگلا معجزہ ظاہر ہوا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ وقتی طور پہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. اب یہ معجزہ ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آیا، بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا. کذالک یحیی الموتى، بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں اس قسم کے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں پر حجت آخری درجے میں تمام ہو جائے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا ایمان بڑے لیول کا ایمان ہو، کیونکہ انہوں نے تو پیغمبر کے جانے کے بعد اس دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اب پھر ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات جس نے دیکھے ہوئے ہوں،
اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح گردانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا، کم از کم اسے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، اتنے سخت دل تم ہو گئے، یعنی اللہ کی وحی سے روگردانی کر دی، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر میں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی اللہ کی محبت، اس کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، اتنے تم پتھر دل ہو گئے۔ پتھروں میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر چشمے جاری ہوتے ہیں، یعنی اس کی فزیکل ریزن کوئی بھی ہو، چشمے اللہ نے جاری کر کے انسانیت کی خدمت میں لگایا ہے پتھروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک، چونکہ یہ ادب کی کتاب ہے، اس کی طرف اس کی تشبیہ بھی کی کہ پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، یہ انسان تو پتھروں سے بھی گئے گزرا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ فزیکلی بھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی جس طرح فزیکل ریزن رکھی ہوئی ہے، اس طرح اس کی ایک روحانی ریزن بھی اپنی جگہ میں موجود ہو۔ جس طرح میں کہتا ہوں شہاب ثاقب ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن الٹیمیٹلی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کس وقت ایسا ہوگا، اس کا ڈیسیژن کس نے لینا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، اور اسی کے پیچھے تو گاڈ ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے زلزلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن ہم پوچھیں یہ کب ڈسٹرب ہوں گی، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ اور کون اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی ہم پرفیکٹ کوئی ایسٹیمیشن نہیں دے سکتے۔ آپ کو گلوبل وارمنگ کے اوپر کتنے یہ چیختے رہے، حالانکہ اسی صدی میں جس میں یہ چیخ رہے تھے، پچھلی کئی صدیوں کے سرد ترین سال بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اوزون لیئر برباد کر دی، سوراخ ہو گیا، اب خود بخود ریکٹیفائی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اس کو چلا بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے انسانیت کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بھی قرآن میں آتا ہے کہ زمین میں جو فساد ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، لیکن اس لیول تک اللہ فساد نہیں جانے دیتا کہ جو اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، آخری انسان تک کے لیے وہ ریسورسز رکھے گا اس پہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی یہ چیز۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو سورۃ الاعراف میں بھی آگے چل کے آئے گا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے اثر کی وجہ سے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے جی۔ صلاۃ و محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے مانند پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ایسی ان کے اوپر بھی خشیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں آبزرو کروا دے۔ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کبھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم نوالے میں سے تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا امیجن کریں نا، جو لوگ اس لیول کے ایمان پر پہنچ چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈائریکٹ معجزات دکھا رہا ہو، وہی لوگ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اتنے بڑے فتنے آنے کے باوجود پورے پیشن کے ساتھ اس دین کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی وام بھی نہیں تھا اس معاملے میں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کا غلبہ کروانا ہے۔ ورنہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتی تھیں کہ سیدنا ابوبکر اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول لیں، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی لیے ڈٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آئی، اور مختصر سی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کروائیں، اور یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، ورنہ تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی اسکندر اعظم والا ہے،
یا اس کے بعد چنگیز خان والا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے بعد انقلاب برپا کر کے بتایا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اس پیغمبر کے ساتھ. اسی لیے اس کے فالوورز اس کے بعد جبکہ ہزاروں لوگ جو نبی الاسلام کی زندگی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، اس کے باوجود مختصر جماعت اس دعوت کے کام کو لے کے چلی. یہ اللہ کی غیبی تائید تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے. اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے آئیں؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی خواہش تو تھی. وہ کہتے تھے ہم تو امی ہیں، ہم تو جاہل ہیں، یہ تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو بات مان لیں. جس طرح ہمارے کئی بھولے بالے لوگ ہیں، جب ان کو قرآن و سنت کی دعوت کا پتہ چلتا ہے وہ خود کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ اپنے مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو یار ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، یہ تو کتابوں کے ماننے والے ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان کے سامنے آیت رکھیں گے، بخاری کی حدیث رکھیں گے، فوراً مان لیں گے، ایڈے سیدھے نے مان لیں گے. تو بڑے مایوس ہوتے ہیں. پھر غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ایسا نہ کرتے، جاہل چلو کر رہے ہیں، علیحدہ بات ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمان کہتے تھے علماء یہود تو بات مان لیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑے ہی یہ طمع ہے کہ یہ مان لے آئے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. کہا گیا، وہ آپ سن چکے ہیں نا، حتتن کہا گیا کہ جب جیریکو سٹی میں اریحا میں داخل ہونا ہے جوشوا ابن نون کے ساتھ، تو آپ نے کہنا ہے حتتن، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب وقت کا پیغمبر موجود ہے، وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، انہوں نے حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا. کہا گیا سمعنا و اطعنا کہنا ہے، انہوں نے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی وہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی پانڈ، ہر بات کو بگاڑ کے بیان کرنا. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم ان سے کہہ رہے ہو یہ تو ان بزرگان دین کی اولاد ہیں، بڑے بڑے علماء کی، جو وقت کے پیغمبر سے باتیں سن کے ان کو بدل دیا کرتے تھے، تم کہہ رہے ہو یہ ایمان لے کے آئیں. تو سر میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہم پبلک کو دعوت دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ مسلمان نے غور کرنا ہے، مولویوں نے نہیں کرنا. یہ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے کہ تمہیں کیوں اتنی اس چیز کی خواہش ہے کہ یہ لوگ بات مان لیں، یہ تو وہ ہیں جو کتابیں پڑھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں. تو سر جن علماء نے قرآن اور سنت پڑھا ہوا ہے، تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں، ایسے علماء ہیں، لیکن بالکل قرآن کے اپوزٹ تعلیمات اس میں لکھی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں 10 صفحے کالے کر دیے بابوں کو پکارنے میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی. آپ حنفی علماء کی بخاری مسلم کی اگر شروحات اٹھائیں نا، تو جہاں رفع الیدین کی حدیثیں آئیں گی، اللہ معافی دے آپ کو لگے گا کہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں. حدیث ہوگی 2 لائنوں کی، انہوں نے 20 صفحے کالے کیے ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ بات نہ مانے. مشکات المصابیح میں جب کتاب الجنائز چیپٹر میں وہ قبروں کو پکا نہ کرنے والی حدیثیں اور قبروں پہ عمارتیں نہ بنانے والی مسلم شریف کی حدیثیں آئی ہیں نا، تو مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جو مشکات کی شرح لکھی 8 جلدوں پہ، انہوں نے اس سے پہلے کتنے صفحے کالے کیے ہیں کہ اب یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کو، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان حدیثوں کو نہیں آپ نے ماننا، یعنی اس کو چھوڑ کے آگے ہی نکل جاؤ. تو یہ ہے جو کلام اللہ کو بدل دیتے ہیں. میں نے بہت بڑی مثال دی تھی حاضر و ناظر کی بحث میں، انہوں نے جال حق کے اندر جہاں جگہ جگہ آیات قرآن میں آئی ہیں نا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے تب بھی تم ان واقعات کو منوان بیان کر رہے ہو، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہارے پاس وحی آئی ہے. اے نبی تم اس وقت موجود نہیں تھے سورہ آل عمران میں جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور کے پاس پکارا تھا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اب یہ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ آیات ان کے خلاف تھی. تو ہر آیت پہ وہ لکھتے رہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ وہاں پہ ناظر نہیں تھے، آپ موجود تو اللہ کے پاس سے وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام
تو وہ دیکھ رہے تھے تو پھر وہی والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور سورہ ال عمران میں آتا ہے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمیں ڈالی جا رہی تھی کہ کون مریم کی کفالت کرے گا, یہ طے پایا تھا کہ جس کی قلم پانی کی دھار کے اپوزٹ بہنا شروع کر دے گی, جو امپاسبل ہے بغیر کسی موٹر کے, تو وہ اللہ کی طرف سے غیبی تائید ہوگی. تو حضرت زکریا کی بیٹی تھی, تو تم وہاں پہ موجود نہیں تھے, اس کے باوجود تم یہودیوں سے یہ واقعات بیان کرتے ہو, یہ اس چیز پر ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. طالوت اور جالوت کا جو واقعہ سورۃ البقرہ میں آئے گا, اس میں بھی آپ دیکھیں گے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم جو پورا قصہ بیان کر رہے ہیں اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو, تم تو وہاں نہیں موجود تھے نا, تو تم یہ بیان کر رہے ہو. اب یہ ساری چیزیں حاضر و ناظر کی نفی پہ تھیں آیات نا. ایک آیت ایسی ہے قرآن میں سورۃ القصص آیت نمبر 44, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی نہ تم وہاں موجود تھے نہ تم دیکھ رہے تھے. تو ان کا وہ وہم بھی ختم ہو گیا, دیکھنے والا نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اب وہ آیت آئی نا, تو انہوں نے کہا یہ تو آیت میرے وہ جو پورے پہلے 50 آیتوں کو میں نے جو اپنے زوم میں ذبح کرنے کی کوشش کی, اس کو کیسے ذبح کروں. تو انہوں نے آیت ہی آدھی لکھی کہ اے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. جو آگے لکھے تھے نا کہ آپ وہاں شاہدین میں بھی نہیں تھے, وہ آیت ہی کاٹ دی اور آدھی آیت لکھ کے کہا کہ اس میں یہ تو لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے, یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے, حالانکہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے. سر یہ قرآن کی تعریف ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مسلمان یہ کام کر سکتا ہے. تو آپ یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا یہ سب کچھ علماء یہود کر گئے. اللہ کے فضل سے اسی کسی نے پیچھے نہیں, اسی ورلڈ چیمپئن ہے. ہم سا ہو تو سامنے آئے, کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہ کیا اور ہم نے اس کو اس سے بڑے انداز میں نہ کیا ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی, تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو وہی کام کیے. تو اے مسلمانوں تمہیں یہ بڑی خواہش ہے نا کہ ایمان لیں, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام سنا, اس کے بعد اس نے تعریف کر دی عقل رکھتے ہوئے جان بوجھ کر. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے, قَالُوا آمَنَّا, ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کے. یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے, بزدل ہوتے ہیں نا, ایمان والوں سے کہتے ہیں مومن ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب علادہ ہوتے ہیں بعض میں خلوت میں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان باتوں کو یوز کرے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, کہ اللہ کے حضور وہ جھگڑا کر سکیں ان باتوں کے اوپر. یعنی صحابہ کرام میں جب یہ بیٹھتے تھے, ظاہر ہے قانوناً تو یہ بھی صحابہ ہی تھے, تو جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی کوئی عظمت بیان کرتے تھے نا, تو ان میں کوئی بولے بالے قسم کے لوگ تھے, وہ کہتے تھے ہاں تورات میں بھی نبی علیہ السلام کی یہ خوبی لکھی ہوئی ہے. اب وہ جب لادہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار تمہیں پتہ ہے ہم نے اوپر سے ایمان قبول کیا, تم کیوں مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ حضور کی نشانیاں موجود ہیں؟ یہ تو تمہارے خلاف پھر دلیل کے طور پہ پیش کر دیں گے, تو ان کو نہ یہ باتیں بتایا کرو. جس طرح ہمیں کہتے ہیں تم کیوں لوگوں کو بتاتے ہو کہ بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی, یہ تو شیعہ پکڑ لیں گے. حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے, بخاری شریف شیعہ کی کتاب نہیں ہے. یہودی بھی یہی کام کرتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز تھی نا, وہ کہتے تھے نہ بتاؤ مسلمانوں کو, یہ تو تمہارے خلاف یوز کر لیں گے. تو اب آپ کو بتا کہ علماء یہود کی جائز اولاد کون سے لوگ ہیں؟ علماء, سیم وہی خرابیاں. افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کہانی کرا رہے ہو نا, کہ ان کو نہ پتہ چلے, ورنہ یہ اللہ کے حضور کہیں گے کہ ان کو تو پتہ تھا یا اللہ کہ یہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کیوں نہیں تیرے پیغمبر کو مانا اور اوپر سے مانا اور اندر سے انکار کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا انہوں نے اس پہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو سپوز یہ لوگ نہ بھی بتائیں تو کیا اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ پروفیسیز صحابہ کرام کو نہیں بتا سکتا؟ کیا تم دین حق کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا غلبہ نہیں کروا سکتا؟ اللہ کا خوف رکھو, تم یہ بیچ میں کیوں رنگ میں بھانگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟
ومنہم امیون. اچھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، اور ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں. یعنی یہودی سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں جاہل بھی تھی پبلک. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو تو نہیں جانتے. الا امانیہ، سوائے کچھ جھوٹی جو کہانیاں جو ان کے اندر چل رہی ہیں، ان کی وشفل تھنکنگز. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض اپنے وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کو آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا کہ یہ وہ امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہانی انہوں نے کرا دی ہوئی ہے کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا. اللہ ہمارے جو جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے جیسا وہ اللہ کے بارے میں گمان کیے ہوئے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا. مجھے بتائیں یہ کس کے بارے میں آیت ہو سکتی ہے؟ فتوے کون لکھتا ہے؟ علماء. علماء کی جتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا، علماء سو کے اور علماء حق کے بھی، اتنے آپ کو احادیث میں نہیں ملیں گے. بلکہ پورا تانا بانا ہی علماء کے گرد گھومتا ہے کہ کام ہی انہوں نے ڈالا ہے. اور یہ طبقہ ایسا خطرناک طبقہ ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر کو دنیاوی طور پہ فیل کر دیتا ہے. دنیاوی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیل کیا ہے نا دنیاوی طور پہ. اللہ کے حضور وہ کامیاب ہے، حتیٰ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ اٹھایا ان کی جان بچانے کے لیے. تو قتل کے فتوے نکل گئے تھے. یہ بعد میں عیسائیت تو پھیلی ہے جب کانسٹنٹائن II نے عیسائیت قبول کی ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف 12 بندے ان پہ ایمان لے کے آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کوئی کامیاب زندگی انہوں نے نہیں گزاری دنیاوی اعتبار سے. کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو تو ایک بھی بہت ہے. بخاری میں حدیث ہے قیامت دن بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں. دنیاوی آپ کے سٹیٹس میں ناکام ہے، اللہ کے حضور کامیاب ہے. نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی، صرف 78 لوگ ایمان لے کے آئے. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں. دنیاوی طور پہ ضرور آپ کی ڈاکٹرین میں ناکام ہے، اللہ کے حضور تو کامیاب ہے. لیکن اللہ نے تو کوالٹی دیکھنی ہے نا، کوانٹی تو نہیں دیکھنی. تو اللہ فرماتا ہے چند ٹکوں کے عوض یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ فتوے لکھتے ہیں اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہی ہوتا ہے. یہ آج کل یہ کام آپ کو نظر آئے گا احادیث اور آیات کی تشریح میں. آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوگی، تشریح بالکل اس کے اپوزٹ ہوئی ہوگی. اور عام آدمی اتنے سیدھے ہیں، وہ بیچارے سائیڈ پہ حاشیہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاشیہ بھی قرآن ہے. ہمیں کئی لوگ فون کر کے رابطہ کرتے ہیں، جی مسلم شریف میں میں نے خود پڑھا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے بندے مسلم شریف میں پڑھا ہے یا مولانا شریف میں پڑھا ہے؟ کیونکہ مسلم شریف تو وہ ہے جو عربی اور اس کا اردو ترجمہ ہے، جو سائیڈ پہ لکھا ہے وہ مولانا شریف ہے. تو مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں گے تو مسلم شریف پاک ہوگی، ورنہ مسلم شریف پڑھ کے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا آپ کو. کیونکہ جو کچھ لکھا ہے اس کے الٹ اس کے سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے، وہ سائیڈ والی بات وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہے. ہر چیز کو کاؤنٹر کیا ہوتا ہے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا. اللہ کی طرف جھوٹے فتوے منسوب کر کے، جھوٹے مسائل منسوب کر کے، جھوٹی آیات گھڑ کے. یہ تو سر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ کام اس کے ساتھ بھی ڈال جانا تھا. اور قرآن کی بھی حفاظت صرف ٹیکسٹ کی ہے، عربی ٹیکسٹ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ قرآن کی بھی تعریف ہو چکی ہوئی ہے. سر جب پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بھی بابوں کو پکار رہے ہوں، تو پریکٹیکلی تو انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی ہوئی ہے نا. یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہے نا. ورنہ ایک گورا جو نیو مسلم ہو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بابوں کو پکار سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ کہے گا پہلے صفحے پہ لکھا ہے تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. تو مسلمان کیوں پکار رہا ہے؟
کیونکہ ان کو علماء نے فتوے لکھ کے ان کو گمراہ کیا ہے، قرآن کی تحریف کی ہے۔ قرآن میں یہ لکھا تھا، انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کیے، نہیں وہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے، ایک مجازی مدد ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے، ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے بندہ، مری امی کو کون روٹی مانگتا ہے؟ ایون زندہ امی بھی سامنے نہ ہو کون روٹی مانگتا ہے؟ پاگلو، تم تو یہ کام کر رہے ہو، مثال ہمیں امی کی دے رہے ہو۔ اور اگر اس طرح ہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مری بھی امی کیا کوئی کسی بابے کو بھی پکار کے دیکھ لے، اس کے سامنے روٹی لا کے رکھ لے، اور زندہ کسی یہودی عیسائی سکھ کو بھی پکار لینا، آپ کے سامنے موجود ہو تو لا کے روٹی سامنے رکھ دے گا، تو اس پھر مشکل کشا منو۔ اسباب کو آپ لے کے غیب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے ناموں کے ساتھ مفتی اور ڈاکٹرز اور یادگار اسلاف ہے، یادگار اسلاف نے وڈے نے بھی یہی کام پائے نے، باقی انہوں دی یادگار ہو، یادگار صحابہ و تابعین نہیں، درمیانے بزرگ، پرانے بزرگ نہیں، درمیانے بزرگ، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ کتنے جی؟ 1000 سال۔ سر دین تو 1400 سال پہلے آیا تھا، کوئی صحابہ کرام میں ہے کوئی کتبہ کسی کا یا علی مدد کا تو دکھاؤ، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا، وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے جی، ان کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام کو اڑتے ہو تو دکھاؤ، ہے؟ صحابہ کرام کو کسی کا دل چیر کے تو کچھ جان لیتے ہو تو دکھاؤ۔ یہ ساری مثالیں میں نے بیان کی ہیں نا۔ میں کہتا ہوں جی اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے، آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، گھر والے ہیں، مجلس نمبر 100 ضرور دکھائیں انہیں، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، اس کو پتہ چلے کہ یار کتابیں جس خدا کا تعارف کرواتی تھیں وہ یہ والا خدا نہیں ہے جس کو یہ پوج رہے ہیں، انہوں نے اپنے تخیلات کو خدا کا نام دیا ہوا ہے۔ ہاں دعویٰ بے شک کریں، وہ بھگوان بھی آپ پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں ہم ایک گاڈ کو مانتے ہیں، اسی کا بھگوان نام رکھا ہوا ہے، لیکن جو کوالٹی اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ اس خدا کی نہیں ہے جس خدا نے اپنا تعارف جن کوالٹیز کے ساتھ کروایا تھا۔ تو پھر ہم عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا نا تو پھر مجھے نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی، تو خود کہے گا کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے، یہ اندر سے آواز نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگئی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا، امیین، ان پڑھ جاہل لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جاہل لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ ایویں جیسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرا ہی لگے گا، اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرا لگے گا پھر تمہیں ادھر بھیج دیں گے۔ اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں، یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا بعد میں چھوڑ ہی دے گا۔ یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک پھیرا لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ کہیں بھی نہیں لیا ہوا، تو اللہ ہمارا ہے اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ سر بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کی انٹینسٹی کا کون اندازہ لگا سکتا؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الفرقان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی۔ سر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہوگی لیکن روکھی سوکھی کھا کے، بڑا مشکل وقت۔ اللہ فرمائے گا فرشتو اسے ایک ذرا جنت کا پھیرا لگواؤ، ایک جنت کا پھیرا لگے گا، اس کے بعد اللہ پوچھے گا وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا اس کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا۔ اور حقیقت بات ہے، ظاہر ہے سر یہ دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی دیکھ کے اگر بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہوں
اور بخاری مسلم کی حدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہو، تو کیا بڑی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور موت ہی نہ آئے، جوانی نہ جائے، بڑھاپا نہ آئے، بیماری نہ آئے، اور اللہ ناراض نہ ہو، یہ 4 چیزیں مسلم شریف میں آئی ہیں نا، تو کیا چاہیے؟ پھر اللہ کہے گا کہ یہ گناہگار شخص کو ذرا ایک دوزخ کا پھیرا لگاؤ، جس نے دنیا بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاری تھی نا، اور کہا تھا خیر اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے، یہی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ کہے گا اس کا ایک پھیرا لگواؤ۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا، اللہ کہے گا وہ دنیا میں کوئی سکھ کا دن بھی دیکھا، کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک پھیرا اس کے دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، بلا اللہ بھائی کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے ایک گناہ بھی کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جائے گا دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سر کتابوں کا خدا ہے، کتابوں کا خدا بڑا ڈاڈا ہے بھائی، بابوں کا خدا تو ایک بوڑھی نانی اماں اس نے بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اللہ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب ترکی بترکی جواب دیے، کیوں نہیں، ایک پھیرا لگے گا، اوے جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو میرا خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں، اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ 90% زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے، نماز چھوڑنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ سورہ روم کے اندر آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھو، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے بڑا کوئی گناہ روئے ارض کا نہیں ہے شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا۔ تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے احاطہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ ترمذی میں ایک تابعی کا قول ہے کہ میں نے صحابہ کو پایا ہے اس حال میں کہ وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر خیال نہیں کرتے تھے، بے نمازی کو وہ کافر ہی سمجھتے تھے۔ ہاں پاکستان کے ساتھی کارڈ مسلمان آپ لکھ لیں، امیر المومنین لکھ لیں بے شک، ساتھ جو مرضی لکھتے رہیں اس کو، اللہ کا قانون علیحدہ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے، دودھ پیتے مجنو نہیں، جو انہوں نے ایمان لے کر آئے، نیک اعمال اختیار کیے، وہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھیں آپ لوگ، اللہ کی رحمت سے دھوکہ۔ یہاں پہ بھی لوگ پبلک کو گھیرنے کے لیے ہمارے آج کل ایسے وائزین آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں، خوشخبریاں سنانی چاہیے۔ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے خوشخبریاں سناؤ متنفر نہ کرو۔ وہ خوشخبری کیا بخاری مسلم میں جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام کو حضور نے یہ کہتا کہ خوشخبری یہ سناؤ کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے؟ نہیں، وہ فرائض کے لیے نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جو نفلی عبادات ہیں ان پہ نکیر نہ کرو۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی، حضور نے اس کو ڈانٹا، کہا تو لوگوں کو متنفر کر رہا ہے۔ وہ سر اس نے سورہ بقرہ آل عمران پڑھ دی تھی، آپ پوری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے، 6.5 پارے پڑھ دیے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جو عام ایوریج نماز ہے نا سر، وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی، فجر کی نماز آدھے سے پونے گھنٹے کی، عشاء کی بھی اتنی، زور اثر بھی 20 منٹ سے کم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بخاری مسلم میں وہ باقاعدہ صورتیں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا اس سے کیلکولیشن کر لیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے ہم صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام کے پیچھے 10 تسبیحات شمار کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں۔
بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ تو کہانیاں کراتے ہیں، کہتے ہیں جی مختصر نماز پڑھائیں۔ وہ والی مختصر ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھی معاذ بن جبل نے 3 گھنٹے کی عشاء پڑھا دی تھی تو کہا گیا بھی 3 کی نہ پڑھاؤ، آدھے گھنٹے کی پڑھاؤ۔ اور تسی تے پڑھتے ہو آدھے منٹ دی نماز، کہانیاں اتر لیندے ہو، تراویح کر کے 20 بنا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوں گے اہل جنت، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں غلطی سے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دور کر دے، اور ہمیں معاف بھی فرما دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔